کی طرف شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے خیبر پولیس کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کروں گا. حقیقت یہ ہے کہ ہماری خیبر پختونخوا کے پولیس نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جتنے قربانیاں پولیس فورس نے دی ہیں شاید کسی اور نے نہیں دی ہوں. جناب اسپیکر، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بار بار دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ اے پی ایس کا واقعہ ہوا جناب اسپیکر، اسی طرح دوسرے واقعات ہوئے، اور خاص کر کچھ مہینے پہلے اہل تشیع کی مسجد پر پشاور قصہ خانی کے بالکل بیک سائڈ پہ عقب پہ کوچہ رسالدار میں درجنوں افراد وہاں بھی اس دہشت گردی کے بین چھڑ گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ ہماری حکومتوں کی ترجیحات یہ نہیں ہیں کہ اس ملک میں امن آ جائے، اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اگر ہماری ترجیحات میں یہ ہوتی کہ اس ملک میں امن آنا چاہیے، اور امن کے بغیر نہ ہماری معیشت مستحکم ہوگی، نہ یہ ملک سیاسی طور پر استحکام پائے گا، اور نہ ہم آگے جا سکتے ہیں، تو ابھی تک اس کے لیے کوئی پالیسی بنائی جاتی. جناب اسپیکر، ہمارے ہر ملک کے دشمن ہوتے ہیں. ہمارا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے. جناب اسپیکر توجہ چاہیے، ہر ملک کے دشمن ہیں. کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے، آپ امریکہ تک چلے جائیں، کوئی بھی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا دشمن نہ ہو، اور ہمارا اصل دشمن انڈیا ہے. پاکستان بننے کے بعد ابھی تک پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے انڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیا ہماری حکومتوں، پچھلی حکومتوں نے جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹر کا ہو، چاہے وہ سیاسی افراد کے ہوں جو آئے ہیں، سیاسی پارٹیوں کا ہو، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے انڈیا کے سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا پالیسی بنائی ہے؟ ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ یہ جو آج کہا جا رہا ہے ٹی ٹی پی خراسانی، کبھی کہتے ہیں ٹی ٹی پی فلانی افغانی، کبھی کہتے ہیں ٹی ٹی پی ایرانی، یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنے بھی معلومات نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں، اور کہاں جا کر یہ واردات کریں گے. جب ایک جلسہ ہوتا ہے جناب اسپیکر پاکستان کسی بھی جگہ میں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں تھریٹ ہے اور خودکش حملے کا، اور ہمیں اطلاع ملی ہے. جب اتنی جلدی ان کو اطلاع مل جاتی ہے ہمارے فورسز کو، تو یہ اطلاع کیوں نہیں ملی کہ آج پولیس لائن میں بھی خودکش دھماکہ ہو رہا ہے؟ کیوں پتہ نہیں لگا؟ جناب اسپیکر، اگر اے پی ایس کے جو دہشت گردی ہوئی اس کے اصل حقائق کو سامنے لایا جاتا اور اس کے مطابق مجرموں کو سزا دی جاتی، اس طرح قصہ خانی میں اہل تشیع کے مسجد میں جو دھماکہ ہوا اس کے اصل محرکین کو پکڑا جاتا، ان دہشت گردوں کو بھی سزا دی جاتی. اس طرح دوسرے جو بنوں میں آج کل ہوا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی دہشت گرد جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کل جو ہے ہمارے پولیس کے اس میں لائن میں اس طرح کے دہشت گردی کرے. جناب اسپیکر، میں شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آج سراج الحق صاحب نے اسپتال میں جا کر زخمیوں کی عیادت کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ الحمدللہ ریڈنگ کے اسپتال کے ڈاکٹروں نے، عملے نے جو خدمت ان کی ہے وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں. سراج الحق صاحب فرماتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن اور اسلامی جمعیت الطلباء نے جس انداز میں زخمیوں کو ریلیف پہنچانے، اسپتال میں پہنچانے، ان کے لیے خون دینے
اور الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے تمام وسائل کو اس طرح مرکوز کر کے ان کی جو خدمت کی ہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، ہمارے ملک میں اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے جناب اسپیکر، اور یہ سیاسی عدم استحکام خود دہشت گردی ہے، یہ خود دہشت گردی ہے جناب اسپیکر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے عوام جو ہیں وہ بالکل ان کی جان، عزت، ابرو وہ محفوظ نہیں ہے۔ میرا بھی نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہے، کسی ممبر کا بھی نہیں ہے۔ جو معزز ممبر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہ کہہ دے کہ میں بالکل سیف ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ایک بندہ کہہ دے، کوئی بھی نہیں ہے۔ کرائمز بڑھ گئے ہیں جناب اسپیکر، سیاسی پارٹیاں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے، شام آذان ہوتے ہی میرے ہی بیٹے سے موبائل چھین لیے، اور جب انہوں نے مزاحمت کی تو ان کو پستول دکھایا۔ وہ کدھر ہے حکومت؟ صوبائی حکومت کدھر ہے؟ وہ نگران حکومت کدھر ہے؟ کیا نام ہے جی اس کا؟ یہ جب تک آپ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں لائیں گے، آپ گھت و شنید کریں نا جی۔ میں ان کا بھی مزاحمت کرتا ہوں جو 4 سالوں تک کسی سے ہاتھ ملانے کے قائل نہیں تھے، میں ان کا بھی مزاحمت کرتا ہوں، لیکن میں جو لوگ اس وقت بھی سیاسی ڈائیلاگ کے نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، میں ان کا بھی مزاحمت کرتا ہوں۔ سیاسی ڈائیلاگ ہونے چاہیے، سیاسی پارٹیوں میں بات چیت ہونے چاہیے، آپس میں مل بیٹھنے چاہیے۔ آج کل جو ضرورت ہے امن کی جناب اسپیکر، جب تک امن نہیں آئے گا آپ کی اکانومی مضبوط نہیں ہوگی۔ لوگ یہاں کوئی بھی سرمایہ دار سرمایہ کاری نہیں کرے گا تو آپ کیسے اپنی معیشت کو مستحکم کریں گے؟ امن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کی جناب اسپیکر کیا دعا فرماتے ہیں؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ۔ رزق کی بعد میں کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں اے پروردگار عالم اس مدینے کو، اس شہر کو، اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ شکریہ۔ میرے جناب اسپیکر، میں وزیر داخلہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ فوری طور پر تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا جائے، فوری طور پر تمام سیاسی پارٹیوں کو یکجا کیا جائے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے لوگ ہوں، اس میں سیاسی پارٹیاں ہوں، اس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس میں شامل ہوں، گورنر اس میں شامل ہوں۔ ایک اسٹریٹجی ہم کم از کم بنائیں کہ اس کا کس طرح مقابلہ کریں گے، کیسے ہم اس دہشت گردی کو اس ملک سے نکال کے باہر پھینکیں گے، کیسے ہم انڈیا کے سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ اکیلی ایک سیاسی پارٹی کا کام یہ نہیں ہے، اور یہ فوری طور پر ہونا چاہیے، اور یہاں قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے، آپ کے چیمبر میں ہونا چاہیے، وزیر اعظم کے چیمبر میں ہونا چاہیے، وزیر اعظم کے آفس میں ہونا چاہیے۔ بہرحال سیاسی ڈائیلاگ انتہائی ضروری ہے، اس کے لیے پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں کے اکابرین کو ان کے صدور کو بلایا جائے اور ان سے تجویزیں لی جائیں اور مشاورت کر کے ایک پالیسی ترتیب دی جائے۔ شکریہ جناب۔ جناب محمد ہاشم